بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا تہجد کی نماز 40 دن لگاتار ادا کرنے سے فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ کیا تہجد پڑھنے سے گھر میں جناتوں کا سایہ ہو جاتا ہے؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے والے کبھی کبھی جنات انہیں پاگل بھی کر دیتے ہیں؟ کیا اسی لیے اس نماز کو لگاتار 40 دن ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ساری کی ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے وہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اتنی بے مثال نماز کے بارے میں آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر کیوں لوگ یہ نماز ادا کرنے سے ڈرتے ہیں؟ تو آج ہم اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو ہی یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے مشکل سے صرف 0.01% مسلمان ہی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب مسلمان تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں گردش کر رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 40 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ کیا 40 دن تہجد ادا نہیں کرنی چاہیے؟ اور تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 40 دن نماز ادا کرنے سے ایک نیک فرشتہ اور ایک برا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، جن کا سایہ ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے افسوس، پتہ نہیں لوگ یہ ساری بے تکی باتیں اور گمراہی کہاں سے لے آتے ہیں، اور ایسی باتیں آخر بنا سوچے سمجھے لوگ مان بھی کیسے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ 40 دن نماز ادا کرنے سے یا کوئی عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ مقبولیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی 40 دن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے پھر نماز اس کو نہیں چھوڑتی، یعنی وہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نماز 40 دن تک مسلسل لگاتار ادا کرتا رہا تو اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اسے تہجد پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ تو اب آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اور ایک بات صاف ہو جائے گی کہ کیا واقعی میں جنات یا فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت صفوان بن محرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے، تو نماز کے دوران چیخو پکار کی آوازیں بھی سنتے تھے، تو وہ یہ آوازیں سن کر ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے۔ اب یہ ساری بات حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت صفوان بن محرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آوازیں جو چیخ و پکار سنائی دیتی تھی وہ جناتوں کی ہی ہوتی تھی، وہ کیسے پتہ چلا؟ اور جنات آپس میں لڑ رہے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے؟ تو حضرت یزید رقاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو حضرت صفوان بن محرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسی وقت غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے حضرت صفوان بن محرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ڈرے نہیں، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئے ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ بات سے ثابت ہے کہ جب کوئی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتے، تو ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا ہے، تو پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟
یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو مومن جنات ہوتے ہیں، کوئی سرکش جنات نہیں ہوتے جو آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ وہ جنات صرف شور گل کر رہے تھے، حضرت صفوان بن محرز رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا حوالہ یہ ہے کتاب الحواتف لعبید دنیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 پر موجود ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں جس سے آپ کو یقین اور آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جنات جو فضاؤں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہواؤں میں موجود ہوتے ہیں، وہ نیک اور مومین جنات بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث موجود ہے مسند البجاج جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اور نیک جنات بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک جنات کسی انسان کو نقصان پہنچائے؟ تہجد کی نماز پڑھنے والے جنات کوئی عام جنات نہیں ہوتے، وہ مومن جنات ہوتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو سرکش جنات ہوتے ہیں، جو مومن نہیں ہوتے، وہ تو تہجد کی قرات سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے ہیں، وہ صرف آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو وہ تو معصوم ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معصوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثوں سے یہ بات پکے طور پر صاف ہو چکی ہے کہ فرشتے اور نیک جنات نظر نہیں آتے، لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو آپ کو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی گمراہ کرنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان سے ہمیشہ بچتے رہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک اور عابدوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اگر آپ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی کر کے دیکھ لینا۔ اپنا ضمیر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اس سے تمام ملائکہ، جن، چرندے، پرندے، تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تہجد کی 2 رکعات نماز ادا کرنے والے کا نام زیادہ عبادت کرنے والوں کے فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی بندے کا نام زیادہ ذکر کرنے والے کے حصے میں لکھ دیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، دن میں کیوں نہیں؟ تو آگے ہم آپ کو جو حدیث پیش کی ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ نماز رات میں ہی ادا کرنی چاہیے، دن میں ادا نہیں کرنے چاہیے، خاص کر کے آدھی رات میں۔ رات کے آخری حصے میں ادا کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے، اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ تمام لوگ مخلوق سو رہی ہوتی ہے اور کوئی بندہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے تو وہ بے شک قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں، بے شک اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو امید ہے آپ کی ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو چکی ہے۔ تو کون کون تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے اور کون کون ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو، اس معلومات کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔